اچھا اب دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا واقعہ قرآن مجید میں ہے، لیکن جب ہم سائنس پڑھتے تھے اس زمانے میں اس کے اوپر لوگ بہت زیادہ آبجیکشن کرتے تھے، خاص طور پر جو سائنس پڑھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے پھر بات کرنا ہمیں مشکل نظر آتا تھا۔ وہ کہتے تھے کیسے جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے اندر وہ آسمان پہ بھی چلے گئے اور واپس بھی آ گئے اور ٹائم بھی لیپس نہیں ہوا، پانی وضو کا چل رہا تھا، گرم تھا بستر۔ تو ہم اس بات کو سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کر پاتے تھے، لیکن جب ہم نے خود سائنس کے اندر تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھی تو اب آ کے بات سمجھ میں آئی۔ آئنسٹائن کی یہ تھیوری ہے۔ آئنسٹائن وہ سائنسدان ہے کہ آج کی سائنس کی دنیا میں اس کی اس طرح عزت کی جاتی ہے جیسے دین کے میدان میں کسی پیغمبر اسلام کی عزت کی جاتی ہے۔ اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، اس میں اس نے ایک کنسپٹ دیا ٹائم ڈائلیشن کا۔ وہ کنسپٹ یہ تھا کہ اگر ایک فریم آف ریفرنس ہے تو اس فریم آف ریفرنس کے اندر ٹائم گزرنے کا اپنا ایک معیار ہے، ایک اور فریم آف ریفرنس ہے تو اس کے اندر مے بی کہ ٹائم زیادہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہو یا دیر کے ساتھ گزر رہا ہو۔ چنانچہ یہ ریلیٹو ٹائم ہے۔ ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے یہاں آتے ہیں، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ دنیا کے 50,000 سالوں کے وہ برابر ہے۔ ہم نے کہا یہ ریلیٹو ٹائم کا تصور کوئی نیا تو نہیں ہے، یہ تو 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ دنیا کے 50,000 سال گزریں گے اور آخرت کے حساب سے ایک دن گزرے گا۔ تو ہمیں اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ اچھا یہ کنسپٹ تو دین سے نکلا، شریعت نے دیا، قرآن نے دیا۔ لیکن اگلا سوال پھر ذہن میں آیا کہ بھئی جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ لوگ رہیں گے اور ایک جیسا وقت رہے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو پھر تھیوری آف ریلیٹیو نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سنیے کہ واقعہ معراج کے اندر 2 طرح کی سواریوں کا تذکرہ ہے۔ ایک فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ اس پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے براق کو بھیجا۔ یہ براق کا لفظ برق سے ہے اور برق کہتے ہیں بجلی کو، یعنی بجلی کی گویا تیز رفتاری سے چلنے والی یہ سواری تھی۔ یہ ہاریزنٹل جو سفر تھا دنیا کا، یہ براق کے ذریعے کیا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں پر میں نے انبیاء کی امامت کروائی اور پھر میرے لیے ایک دوسری سواری کو لایا گیا جس کا نام رف رف تھا۔ ہم نے جب رف رف کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ وہ سواری جو انسان کو اونچائی کی طرف لے کے جائے، جس کو آج کے زمانے میں ایلیویٹر کہتے ہیں۔ ایلیویٹر کیا؟ ایک ایسی سواری ہے آپ اس میں بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو تھوڑی دیر میں 100 منزل پہ پہنچا دے گی۔ تو شریعت نے براق کا لفظ ہاریزنٹل کے لیے استعمال کیا اور جہاں ورٹیکل جانا تھا، سفر کرنا تھا آسمان کی طرف، فرمایا کہ اس کے لیے رف رف سواری کو بھیجا گیا۔ خیر، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹائم کیسے تھم گیا؟ تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں ایک ہے ٹائم ڈائلیشن۔ یہ جو ٹائم ڈائلیشن کا کنسپٹ ہے یہ اس طرح کہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہو تو ٹائم ہمیشہ ایک رہے گا، چینج نہیں ہوگا۔ اگر یہ سپیڈ کم ہو تو جواب پازیٹو آئے گا اور مستقبل آتا رہے گا، ٹائم آگے کو موو کرتا رہے گا۔ اور اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ ہو تو جواب نیگیٹو آئے گا، تو یہ انسان کا ماضی آنا شروع ہو جائے گا۔ گویا معلوم یوں ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کو ان کے نامہ اعمال دکھانے ہوں گے تو میں بھی
کہ فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ذرا تیز کر کے دکھا دیں، ریپلے کر کے کہ بندے دیکھو تم نے اپنی زندگی ایسے گزاری. آج کل ٹی وی کے اوپر بھی ایک پلیئر اگر اچھا شاٹ کھیلتا ہے نا تو اس کو ریپلے کر کے دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ریپلے کرنے کا ایک نظام ہے. ہر بندے کو ہم اس کی زندگی دکھائیں گے اور وہ نہ نہیں کر سکے گا، انکار نہیں کر سکے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کو ماننا پڑے گا. پھر فرمایا کہ جنت میں ایک جیسا وقت رہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ سپیڈ آف لائٹ کے برابر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ہو، جس کی وجہ سے ہمیشہ حال رہے گا، وہاں پر ٹائم آگے بڑھے گا. اب نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو واپس پہنچا دیا. اب ہو سکتا ہے کہ آگے کا سفر ایک ایسے فریم آف ریفرنس میں ہو کہ یہاں پر بھی ٹائم گزرا ہی نہیں اور وہ وہاں سے سفر کر کے واپس آ گئے. ہمارے یہاں دیہاتوں میں جب لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں نا اذانوں کے وقت، تو وہ ہل چلانے کے لیے اپنی زمینوں میں چلے جاتے ہیں، منہ اندھیرے چلے جاتے ہیں، اور وہ صبح 9-10 بجے تک ہل چلاتے ہیں. چونکہ محنت مشقت کا کام ہوتا ہے، وہ گرمی سے پہلے پہلے اس کو سمیٹتے ہیں. جب 9-10 بجتے ہیں نا تو اس وقت ان دیہاتیوں کو خوب پسینہ آیا ہوتا ہے اور خوب تھک گئے ہوتے ہیں، ایگزاسٹ ہوتے ہیں. اب ان کا جی چاہتا ہے کہ کوئی ناشتہ لائے، پینے کو لائے اور ہم کچھ کھائیں پیئیں. تو ہم نے دیکھا کہ ان کی بیویاں اس وقت میں ان کے لیے ناشتے تیار کر کے پھر لسی ساتھ لے کے تو وہ جاتی ہیں اپنے خامدوں کے پاس تاکہ ان کو ناشتہ وہاں کھیت میں کروا سکیں. تو وہ جیسے ہی اپنی بیوی کو آتے دیکھتے ہیں نا تو وہیں ہل روک دیتے ہیں، پہلے ناشتہ کرتے ہیں، بعد میں کوئی کام کرتے ہیں. اس پر کسی شاعر نے ایک عجیب مضمون باندھا. وہ کہتے ہیں کہ پیا لونگ دا لشکارا تے حالیاں نے ہل روک لے. یعنی جب بیوی کے وہ لونگ کا لشکارا پڑتے ہیں نا تو ہل چلانے والا اپنے ہل چلانے کو روک دیتا ہے. ہمیں بھی کچھ یوں ہی لگتا ہے کہ محبوب کے لونگ کا جو لشکارا پڑا تے حالیہ نے، اللہ تعالیٰ نے بھی زمین کے نظام کو روک دیا اسی جگہ. ملاقات کے بعد واپس آئیں گے، جہاں سے ٹائم تھا وہاں سے آگے چلنا شروع. تو آج تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ایکسپلین کرنا، واقعہ معراج کو ایکسپلین کرنا، یہ بہت آسان نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، اے میرے پیارے حبیب یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس، آپ فرما دیجئے کہ یہ انسانوں کے اوقات کے لیے ہے. دین اسلام نے جو تقریبات ہیں ان تقریبات کو چاند کے ساتھ نتھی کیا، اور جو روزانہ کی عبادات ہیں ان کو سورج کے ساتھ نتھی کیا. مثال کے طور پر روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، مگر ریفرنس کیا ہے؟ سورج. سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھ لو، سورج کے زوال کے بعد ظہر پڑھ لو، جب سورج اتنا ہو کہ سایہ دگنا ہو جائے تو عصر پڑھ لو، سورج غروب ہو جائے مغرب پڑھ لو، اور جب سورج اتنا نیچے چلا جائے کہ ستارے چھٹکنے لگیں تو عشاء پڑھ لو. تو آپ دیکھیں کہ 5 وقت کی نماز کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، لیکن جو سال کی تقریبات ہیں ان کا تعلق ہمارے چاند کے ساتھ ہے. چنانچہ محرم کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ، یہ مہینے کس کے ساتھ ہم لے کے چلتے ہیں؟ چاند کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اب چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ کبھی 29 دن کا اور کبھی 30 دن کا. تو یہ ہمیشہ مسئلہ ہی رہتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں مہینہ کتنے کا ہوگا، لہذا ہر مہینے کے اینڈ پر وہ کمیٹی بیٹھتی ہے چاند دیکھنے والی، اور وہ پھر دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا. اب یہاں پر اکثر جو ہے ہم نے کافروں کو یہ آبجیکشن کرتے ہوئے دیکھا کہ تم کیا لیونر کیلنڈر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ہم سولر کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں اور ایگزیکٹ ہر چیز ہوتی ہے اپنی جگہ. تم مسلمان لیونر کیلنڈر کے پیچھے ہو، تمہیں تمہارا چاند نظر ہی نہیں آتا، تمہیں پتہ نہیں